زندہ باد. حضرت عمر بول رہے ہیں میرے بھائی بیٹے کو تھوڑا اندر ڈالو جی پلیز. ارے دیوانے میں حضرت عمر کی سنوں نہیں تیری سنوں. اللہ ملیا کھڑے ہونا میں کسا میں حضرت امام حسین غلطی پہ دیں. چلت بنے کی بھی ایک حد ہوتی میرے بھائی. ارے بے وقوف تو اپنے باپ کو غلطی پہ ہے نہیں کہہ سکتا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. باپ چاہے کتنا بھی بڑا گنہگار ہو, شرابی نمبر 1 ناگپور کا ہو, اور بیٹے سے پوچھا جائے میاں تم کس کے بیٹے ہیں, میں وہ شرابی ہے نہیں, وہ شرابی کا بیٹا ہوں وہی بولتا. بولو جی شرابی کا بیٹا ہوں بولتا. ارے وہ پرسوں جوے میں گھر ہار گئے دیکھو جی, میں وہ جواری کا بیٹا ہوں بولتا. بولو میرے بھائی, کوئی بولنے والا اپنے باپ کا تھا تو ویسا کراتا. پھر تو جس کے صدقے میں مسلمان بنا ان کے بارے میں یہ کیسا بولتا انہوں غلطی پہ ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, واہ واہ واہ. گنہگار باپ کے پیٹ میں پیدا ہو کے گنہگار باپ کو گنہگار نہیں بول سکتے. باپ شرابی ہے لیکن اگر اس کے اندر 99 صفت خراب ہونے کے بعد ایک صفت اچھی ہے کہ وہ کوئی اسکول میں ٹیچر ہے, بولے میاں تم کس کے بیٹے ہیں, بولے وہ عبد الحفیظ صاحب ہے نا ٹیچر, میں ان کا بیٹا ہوں. ایک اچھی صفت سے یاد کرتا. اور یہاں امام حسین کسی معمولی مولوی کا نام نہیں ہے, کیا بات ہے, کیا بات, کسی ملا کا نام نہیں ہے. امام حسین کسی مفتی کا نام نہیں ہے. امام حسین کسی نماز پڑھانے والے 5000 کے امام کا نام نہیں ہے. ارے امام حسین اس کا نام ہے جس کی عظمت صرف اس کے غلام ہی نہیں. ارے امام حسین کی عظمت کو صرف ان کی اولاد ہی بیان نہیں کرتی, صرف ان کے غلام بیان نہیں کرتے, صرف ان کی امت کے اولیاء بیان نہیں کرتے. امام حسین کی عظمت کو ان کے نانا محمد الرسول اللہ بیان کرتے ہیں. ارے مسلمانوں حد تو کیا ہے, امام حسن امام حسین اس کا نام ہے جن کی عظمت ان کا خدا قرآن بیچ کر بیان کر رہا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مولا حسین, مولا حسین, نعرہ تکبیر. خدا خدا ہو کر قرآن عظمت میں اتارے, خدا خدا ہو کر عظمت میں قرآن اتارے. کیا بات ہے. اہل بیت حسنین کریمین علی و فاطمہ رسول اللہ کی عظمت پر قرآن اتر رہا ہے. کیا بات ہے. جبریل ہو کر بغیر اجازت داخل نہیں ہوتے, جبکہ فرشتہ ہر خطا سے پاک ہے, ہر بری نظر سے پاک ہے, ہر بد نگاہی سے پاک ہے. مگر خبردار پھر بھی یہ وہ گھر ہے جس میں بغیر اجازت جانے کی فرشتے کو بھی اجازت. نبی ہو کر مسجدوں میں کھڑے ہو کے سنا رہے فلاں صحابی کی عظمت رسول اللہ نے بیان کی ہے. ملیش صرف صحابیوں میں کیوں اٹک گیا؟ جہاں صحابیوں کی عظمت حدیثوں میں دیکھا وہیں اہل بیت کی عظمت کیوں نہیں دیکھا؟ اور اہل سنت اسی لیے اپنے اوپر فخر کرتی ہے کہ ہم نے نبی سے صرف صحابہ کو نہیں لیا, ہم نے نبی کے غلام صحابہ کو بھی لیا, تو نبی کے گھر اہل بیت کو بھی لیا ہے. کیا بات. اور سنو مسلمانوں, قسم رب ذوالجلال کی 1.5 لاکھ صحابہ کی عظمت پر جتنی حدیثیں مصطفیٰ نے بیان کی وہ 10% ہے, اور علی و فاطمہ حسن و حسین پر جتنی حدیث بیان کی وہ 90% ہے.
बज़्म कायनात का दूल्हा है। वो नबी जिसके पीछे मस्जिद अक्सा में अंबिया ने नमाज रूहानी तौर पे अदा की। वो नबी रब ने जिसे लामका बुलाकर अपना दीदार कराया। वो नबी जिसने उंगली उठा दिया तो चांद के 2 टुकड़े हो गए। वो नबी जिसने हाथ उठा दिया तो सूरज पलट के आ गया। वो नबी जिसने कहा काफिर को जाके बुला के ना झाड़ को कि मोहम्मद बुलाते हैं तो काफिर की जुबान से सुन के झाड़ चल के आ गया। वो नबी जिसने अपने माँ बाप को खबरों से उठा के कलमा पढ़ाया। वो नबी जिसने अपने चचा को अपनी जान से चाहा। वो नबी कुर्बान जाए जिसकी अजमतें बयान करूं तो सुबह हो जाए। वैसे नबी की खाक को चाटना, कदमों की लगी हुई खाक चाटना, हर कोई अपने लिए एजाज समझे, अपने लिए शर्फ समझे, अपने लिए मुमताजी समझे, अपने समझे, अपने लिए रुतबा समझे, अपने लिए दर्जा समझे। और खुदा की कसम अब जरा आओ नौजवानों, ये वो नबी है जिसके कदमों की धूल चाटने बड़े बड़े सफ में खड़े हैं। सब आकर कहते हैं फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। आका आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, आका आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। हजरत हमजा कह रहे हैं फिदा का अबी व उम्मी। कौन है फिदा का अबी व उम्मी? हजरत हमजा के माँ बाप हुजूर के दादा है। कह रहे मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। हजरत अली कह रहे हैं फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। आका मेरा बाप अबू तालिब, फातिमा बिन्ते असद मेरी माँ आप पर कुर्बान। हजरत अबू बकर कह रहे हैं आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। हजरत उमर कह रहे हैं या रसूल अल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। बिलाल हबशी ने आवाज दिया फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, आका आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। मगर जब सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा मुस्तफा के घर आती है, मुस्तफा अपनी बेटी को गले से लगाकर फरमाते हैं फिदा का अबी व उम्मी या फातिमा। फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। ये है अहले बैत दोस्तों, हमने अहले बैत का मकाम नहीं समझा। ये है अहले बैत। नबी कहते फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। वैसे नबी की खाक को चाटना, कदमों की लगी हुई खाक चाटना, हर कोई अपने लिए एजाज समझे, अपने लिए शर्फ समझे, अपने लिए मुमताजी समझे, अपने समझे, अपने लिए रुतबा समझे, अपने लिए दर्जा समझे। और खुदा की कसम अब जरा आओ नौजवानों, ये वो नबी है जिसके कदमों की धूल चाटने बड़े बड़े सफ में खड़े हैं। सब आकर कहते हैं फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। आका आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, आका आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। हजरत हमजा कह रहे हैं फिदा का अबी व उम्मी। कौन है फिदा का अबी व उम्मी? हजरत हमजा के माँ बाप हुजूर के दादा है। कह रहे मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। हजरत अली कह रहे हैं फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। आका मेरा बाप अबू तालिब, फातिमा बिन्ते असद मेरी माँ आप पर कुर्बान। हजरत अबू बकर कह रहे हैं आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। हजरत उमर कह रहे हैं या रसूल अल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। बिलाल हबशी ने आवाज दिया फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, आका आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। मगर जब सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा मुस्तफा के घर आती है, मुस्तफा अपनी बेटी को गले से लगाकर फरमाते हैं फिदा का अबी व उम्मी या फातिमा। फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। ये है अहले बैत दोस्तों, हमने अहले बैत का मकाम नहीं समझा। ये है अहले बैत। नबी कहते फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। नबी के लिए अंबिया ने सफेद छोड़ दी, सैयदा फातिमा आई, मुस्तफा ने अपनी मसलब छोड़ दी। नबी के लिए जिब्रील गुलाम बन के खड़ा है, मगर जब फातिमा आ जाती है मेरा मुस्तफा सैयदा के एहतराम के लिए खड़ा होता है। मेरे नबी की बेटी सैयदा
فاطمہ الزہرا کے بچے حسنین کریمین گھر میں آتے ہیں، میرا نبی گھٹنوں اور ہاتھوں کو رکھ کر سواری بن جاتا ہے، حسن و حسین کو اپنا سوار بنا لیتا ہے۔ میرے دوستو، جس نبی کے لیے صحابہ نے نمازیں چھوڑ دی، حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے، آخری وقت نبی پاک علیہ السلام کا، حضور نے کھڑکی سے پردہ ہٹایا، دیکھا کہ دیکھو تو صحیح میرے صحابہ کیسے نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب نبی نے پردہ ہٹایا، نبی کا نورانی چہرے کا اثر مسجد نبوی جگمگانے لگی، صحابہ نے نمازوں کو چھوڑا، مصطفیٰ کو دیکھنا شروع کر دیا۔ ابو بکر مصلی چھوڑ کر نبی کے لیے پیچھے آ گئے، حضرت عمر نے نماز خطبہ قربان کر دیا۔ مگر دوستو، قربان جاؤ، یہ وہ نبی ہے جس کے لیے صحابہ نے نمازیں چھوڑی، مگر اے حسین، تیری عزت پر میری جان قربان، اے حسین تیرے مرتبے پر میری بال بچے قربان۔ حسین تیری کیا عزت ہے جب میرا نبی نماز پڑھا رہا ہے، صحابہ کی صفیں بنی ہوئی ہے، کھیلتے کھیلتے حسین نبی کے گردن مبارکہ پر آ کر بیٹھ گئے، پشت مبارکہ پر بیٹھ گئے۔ نبی نے چاہا دنیا کو بتا دوں کہ حسین کون ہے۔ سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ چلتا رہا، خیال حسین میں سجدہ طویل ہو گیا۔ صحابہ کو خیال آیا کہیں آمنہ کے لال کی روح نہ نکل گئی ہو، اللہ اللہ سجدہ اتنا طویل ہو گیا۔ نبی نے بتایا، صحابیوں تم میرے لیے نماز چھوڑتے ہو، میں حسین کے لیے نماز لمبی کر دیتا ہوں۔ ارے یہ غداری اور بے وفائی نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ ظالموں آج حسین کو غلطی پہ کہتے ہو؟ حسین کے غلاموں سے غلطی نہیں ہوتی تو حسین سے غلطی کیسے ہو سکتی ہے میرے بھائی؟ اللہ اللہ، قربان جاؤ۔ لوگوں نے نبی سے داڑھی لی، نبی سے مسواک لے لیے، نبی سے ٹوپی، امامے، چادریں، کرتے پیجامے لے لیے، پوری دنیا کو پناتے پھر رہے ہیں، پکڑ کے داڑیاں چھڑا رہے ہیں، پکڑ کے دیندار بنانے کی مہم چلا رہے ہیں۔ ہم نے پوچھا داڑھی کیوں بھائی؟ سنت کر کے اس کی فضیلت پہ فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ مسواک کیوں بھائی؟ سنت، مسواک کی فضیلت پہ فضیلت ہو رہی ہے۔ ہم نے پوچھا ٹوپی کیوں بھائی؟ بولے سنت، ٹوپی کی تو فضیلت پہ فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ مسجدوں میں رہنے کی فضیلت، بازاروں میں گھومنے کی فضیلت، ایک ایک دروازے پہ کھٹکا مارنے کی فضیلت، ایک ایک کو پکڑ کے لانے کی فضیلت، ایک ایک کا موڈ چینج کرنے کی فضیلت، ایک ایک کو بلا کر پھنسانے کی فضیلت، سارے فضیلتیں تو بیان ہو رہی ہے۔ ہم نے پوچھا یہ فضیلتیں کس کے باپ کے پاس سے لایا؟ جواب ملا مدینے والے مصطفیٰ کے در سے لایا۔ ارے دیوانے، مدینے والے نبی کا تو نے ظاہر تو لے لیا، یہ داڑھی ظاہر ہے، یہ مسواک ظاہر ہے، یہ کرتا پیجامہ ظاہر ہے، یہ امام ٹوپیاں ظاہر ہے، یہ گلیاں گھومنا ظاہر ہے، یہ مسجدیں بھرنا ظاہر ہے۔ اگر باقی میں مصطفیٰ ٹٹول کے دیکھ لے، سوائے علی، فاطمہ، حسن و حسین کے کچھ اور نظر نہیں لگے آئے۔ مصطفیٰ ٹٹول کے دیکھ لو دوستو، سوائے علی و فاطمہ، حسن و حسین کے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ اسی لیے تو بیدم وارسی نے کہا یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات۔ سمجھے نہیں میرے بھائی ہم؟ اور یہ پانچوں نبی کے زمانے سے شروع نہیں ہوئے، یہ
پانچوں کے نام تو نوح علیہ السلام کی کشتی پہ بھی لکھے ہوئے تھے. حق اور ایمان کی بات اگر سمجھنا چاہتے ہو تو یہ بھی سن لو، مسجدوں میں سے ان پانچوں کے نام مٹانے کی کوشش کرتے ہو نادانوں، جنت میں بھی ان کے 5 نام لکھے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں، ہم نہیں سمجھے اہل بیت کون ہیں. اہل بیت کون ہے میرے بھائی؟ سنو، اہل بیت کون ہے. مولویوں کی باتوں میں مت پھنسو مسلمانوں. خدا را اللہ کا واسطہ، دولت کے ذریعے سے کسی کا ایمان بھی خریدا جا سکتا ہے. یہ مولویوں کی چکر میں آ کر اپنا ایمان برباد مت کرو، اپنی آخرت کو تباہ مت کرو. مسلمانوں سنو، اہل بیت کون ہے. میرا حسین کون ہے؟ اللہ اللہ. کون ہے حسین؟ سنو، حسین کی محبت کیا ہے اور اہل بیت کی غداری کیا ہے، یہ 2 باتیں سن لو، بات ختم کرتا ہوں. ایک صحابی کے گھر ایک کالا بچہ پیدا ہوا، سولے رنگ کا. صحابی اور ان کی اہلیہ بالکل جو ہے نورانی چہرے والی، ابیض سفید گوری. اللہ کی مرضی کس کے گھر کون پیدا ہو جائے یہ کون اعتراض کر سکتا ہے. اللہ جس کو جو دینا چاہے دے دے. صحابی کے گھر ایک سولے رنگ کا کالے رنگ کا بچہ پیدا ہوا. صحابی جب وہ بچے کو لے کے نکلے تو یہ گورے ہیں وہ کالا ہے، منافقوں کو موقع ملا شرارت کرنے کا. بولے یہ تمہارا بچہ نہیں ہوتا؟ نعوذ باللہ، یہ کسی اور کا بچہ ہے. استغفر اللہ. صحابیہ پر الزام لگائے کہ نعوذ باللہ یہ تمہارا بچہ نہیں، یہ کسی اور کا بچہ ہے. یہ کہہ کر صحابیہ پر الزام لگایا. صحابی بولے یہ بدبخت قوم میرے نبی کو نہیں مانتی، مجھے کیا مانے گی. یہ نبی کو جو ہے الزام لگاتے مجھے کیا چھوڑیں گے. بولے ظالموں تمہارا کام یہی چھے کرتے رہو. 1400 سال سے چل رہا یہی کا، رکا ہی نہیں. جو قوم نبی کو نہیں مانی انہیں احمد نقشبندی کو مانتی. ایک صاحب بولے مولانا اتنا کہیں کو چیختے. ہاں سنو، پھنس گیا نا تو خالی چیخنے میں اٹک گیا، بات کو نہیں سمجھ رہا. میں بلا رہے دیوانے تو محبت کر کے تو دیکھ. تو اگر تیرے کو اگر امام حسین سے محبت ہو گئی نا، میں تو خالی چیخ کے پھر بھی کنٹرول کر لے رہا ہوں، تو کپڑے پھاڑ لیتا. یہ ہے میرا حسین. نہیں پھر وہ ایک صاحب فون کر کے پوچھے مولانا وہ سما میں وجد آپ ہی کر رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے. میں پوچھا تو کر کے بلا کے دیکھ رہے ہولے کیا ویڈیو دیکھ کے خوش ہو جا رہا. اور وہ جو وجد ہے نا وہ امام حسین کی محبت میں چھے. وہ حسین کا نابی وہ ایک دیکھا، میں غریب بیچارہ صورت سے میرا بھائی غریب تھا، غریبی سے بیچارہ بیٹھا ہوا ہے عاشق. ہمارے نعت کا نعت پڑھے تو 100 کے نوٹا مار رہا بھائی. ہاں بچہ رویا تو 10 روپے سے زیادہ نہیں دیتے وہ گھر میں. ان کا خون ہے وہ. اپنی اولاد روئی تو اپنا خون رویا تو 10 روپے سے زیادہ نہیں نکلتے. بیگم دن بھر ذرا دیو جی بولے تو 100 روپے دیے تو مشکل ہے. مگر یہاں میرا بھائی بیچارہ رائے پور سے آ کے نعت پڑھا تو عاشق اٹھ کے دیوانہ 100 پہ 100 وار رہا تھک رہا ہی نہیں. ارے میں بولا کہ یہ کون سی کمپنی کا ہے. ارے دیوانے کبھی محبت کر کے تو دیکھ. کب تک فتوے دیتے پھریں گا. کبھی عاشق تو بن، کبھی میرے حسین کا غلام تو بن، کبھی علی کے در کا کتا تو بن. پتا چلتا ہے کتے کیسا بھونکتے ہیں. کبھی عاشق تو بن، کبھی جامع محبت پی کے تو دیکھ، کبھی ویسے خرانی کا چولا پہن کے تو دیکھ، کبھی حر بن کے تو دیکھ، کبھی عباس علم بردار کی صف میں کھڑے ہو کے تو دیکھ. جب مزہ آتا ہے ہاتھ کٹانے میں بھی مزہ آتا ہے، گردن کٹانے میں مزہ آتا ہے،
لٹانے میں بھی مزہ آتا ہے. خالی وجہ دیکھ کے پریشان ہو گیا پٹھے. بازو والوں سے زیادہ اندر والے پھیلائے بھائی. حسد کی انتہا دیکھو پٹھوں کی. سمجھے کہ پٹھا رک جاتا ہوگا, اس کے بعد ڈبل شروع کر دیا. صاحب پوچھے مولانا آپ کی چملا گھر میں رکھ کے بلا رہے ہولے کیا سوالہ کر رہا. کم سے کم اس کے صدقے میں تو تیرے گھر میں علی و فاطمہ کا ذکر ہو جائے. اس کے صدقے میں تو تیرے گھر میں میرے حسنین کا ذکر ہو جائے گا. صحابی بولے 1400 سال سے صحابی بولے کہ میرے نبی کو نہیں چھوڑے, مجھے کیا چھوڑیں گے. لگاتے رہو بولے الزام, لگاتے رہو لگاتے رہو لگاتے رہو, چلتی رہی. قصہ چلتے رہا, قصہ چلتے رہا. 1 سال ہو گیا, 2 سال ہو گئے, 4 سال ہو گئے, زمانہ گزرنے لگا. صحابی بڑے پریشان ہو رہے ہیں, گندی بابا رکی نہیں رہی ہے, تمہارا بچہ ہے, تمہارا بچہ ہے, اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہوتا, کسی اور کا بیٹا ہے. ظالمانہ باتیں چل رہی ہیں. صحابی نے کہا اب برداشت کی حد ہو گئی, اب چلتے ہیں دربار مصطفیٰ. ہائے 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 ہائے, قربان جائیں جی میرے نبی کے. بازو والا بول رہا حضور کو علم غیب نہیں ہے, اور صحابی آ رہے ہیں کیا پوچھنے. ہاتھ جوڑ کے صحابی دربار میں آئے, حضور صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھے بڑے پریشان ہیں. حضور نے کہا صحابی کیا بات ہے, پریشان ہو, اہلیہ بچے کو لے آؤ, بڑے پریشان ہو. یا رسول اللہ واقعی بہت پریشان ہوں, میرے آقا اب تک صبر کر سکتا تھا, کر لیا, اب صبر کا گھڑا پھوٹ گیا. یا رسول اللہ منافقین کہتے ہیں کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے, یہ کسی اور کا بچہ ہے, کیونکہ ہم دونوں گورے ہیں اور یہ ذرا کالا ہے. یا رسول اللہ آپ فیصلہ فرما دیں کہ یہ کس کا بچہ ہے. صحابی تم پر میری جان قربان, کیا ایمان ہے تمہارا. تم نے تو قیامت تک آنے والوں کی اصلاح فرما دی ہے کہ نبی ایسا عالم غیب ہے, کس کا باپ کون ہے میرا مصطفیٰ جانتا ہے. اسی لیے تو دربار مصطفیٰ میں آ کے سوال کر, بیوی کو نہیں پوچھے, نبی کو پوچھ رہے. ہائے ہائے ہائے, بیوی گھر میں نہیں پوچھے, دربار مصطفیٰ میں آ کے نبی کو پوچھ رہے, یا رسول اللہ یہ کس کا بچہ ہے. آقا علیہ السلام مسکرائے, مسکرا کر کہا صحابی بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ. صحابی بیٹھ گئے, ان کی اہلیہ بھی بیٹھ گئی, ان کا بچہ بھی بیٹھ گیا. حضور اپنی مشاورت جو چل رہی تھی اس میں مصروف ہوئے. کچھ دیر گزری, مولا حسین آئے, فاطمۃ الزہرا کا بیٹا آیا, علی کی آنکھوں کا تارا آیا, ساری رب کی بنائی ہوئی جنتی جوانوں کا سردار آیا. چھوٹے چھوٹے ننھے منھے پیر لے کر 2 سال 3 سال کی عمر کے چھوٹے چھوٹے پیر لے کے حضور کے پاس آئے. جیسے ہی حجرے عائشہ سے امام حسین نکلے, صحابہ ادب حسین کے لیے کھڑے ہو گئے. صحابہ ادب حسین کے لیے کھڑے ہوئے, صحابہ کھڑے ہوئے, یہ صحابی بھی کھڑے ہو گئے, ان کی اہلیہ بھی کھڑی ہو گئی, ان کا بچہ بھی کھڑا ہو گیا حسین کے ادب کے لیے. یہ ہے اہل بیت. صحابہ ادب کرتے ہیں ان کا. تم ایمانداری سے بولو, صحابہ کے پیچھے جاؤ گے یا بازو والوں کے. پیچھے والے کچھ بھی نہیں بول رہی بات میں, کیا ہو جی. سبحان اللہ. صحابہ کے پیچھے جائیں گے, سبحان اللہ. ادب, ادب ہی سب کچھ ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف لائے, صحابہ کھڑے ہو گئے, صحابی ان کی اہلیہ ان کا بچہ بھی کھڑا ہو گئے, آئے حضور کے گود میں بیٹھ گئے. آئے ہے آغوش مصطفیٰ میں. اور جب میرے نبی امام حسین کو دیکھ لیتے تو اپنے سارے کام ترک کر دیتے. بولے اب وقت کسی کو نہیں, صرف حسین کو دیا جائے گا. حضور امام حسین کے ساتھ, اب حضور کی داڑھی ریش مبارکہ سے حسین کھیل رہے ہیں, حضور حسین کو بوسہ دے رہے ہیں, ان کی خوشبو سونگ رہے ہیں, سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں, وہ حضور کو گلے سے لگا رہے ہیں, حضور ان کو سینے سے لگا رہے ہیں. اللہ اللہ, لاڑ محبت پیار چلتی رہی. کچھ دیر بعد امام حسین چلے گئے, صحابہ بیٹھ گئے, مگر یہ صحابی پھر کھڑے ہوئے. یا رسول اللہ اب تک صبر کر سکتا تھا, کر لیا, لیکن میرے آقا اب صبر کا دامن لبریز ہو گیا, گھڑا پھوٹ گیا. میرے آقا فیصلہ فرما دیا, برداشت نہیں ہوتا. حضور بتا دیں یہ کس کا بچہ ہے. آمینہ کے لال نے فرمایا لے جا
یقین تھا یہ میرا بچہ ہے، مگر آپ نے کہہ دیا اب میرا ایمان بن گیا، یہ